ایک اصول ہمیں سمجھنا ہوگا ہر اس پرابلم کا جس کے اندر بہت سے اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں، اور جو سوشل لائف کو یا ہماری کمیونل یا سوشل ایکسپیرینس کو متاثر کرتا ہے۔ ہر ایسے مسئلے کے اندر ہمیں ایک اصول سمجھنا ہوگا، اور وہ اصول یہ ہے، یعنی جس میں کئی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک مسئلے میں 4-5 اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ اگر میں بلینگ کا کوئی واقعہ جو اسکول میں میں فرض کیجئے کلاس روم میں ہو رہا ہے، تو اس میں ایک سب سے اہم اسٹیک ہولڈر، مطلب سب سے اہم تو ایک تو اس کے اندر وہ وکٹم ہی ہے نا جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایک وہ جو زیادتی کر رہا ہے، ایک وہ جو زیادتی دیکھ رہا ہے، ایک وہ جس کی کلاس میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے یعنی کہ ٹیچر، ایک وہ جو اس بچے کا پیرنٹ ہے وکٹم کا، اور ایک وہ جو کہ ایبیوزر کا پیرنٹ ہے۔ مطلب اب کتنے سارے لوگ ہو گئے، وکٹم ہے، ایبیوزر ہے، ان دونوں کو وٹنس کرنے والا ایک بچہ ہے، کسی کی کلاس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے تو ٹیچر ہے، پھر وکٹم کا پیرنٹ ہے اور ایبیوزر کا پیرنٹ ہے، اور پھر اس اسکول کی مینجمنٹ ہے۔ تو یہ 6-7 لوگ ہیں جو انوالو ہیں۔ اصول یہ اپنا ہم سب کو ایک اصول، اور یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہونی چاہیے، اصول ہمیں یہ بنانا ہے کہ ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، ان ساتوں میں سے میں کون، میں جو بھی ہوں، مجھے اس سچویشن کے اندر سب سے بڑا پروپوزل اپنے لیے تیار کرنا ہے، سب سے بڑی ذمہ داری اپنے لیے محسوس کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی 6 یا 7 اسٹیک ہولڈرز کو ان کا رول ریئلائز نہ کروایا جائے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، بالکل کروائیں آپ۔ مطلب آپ نے یہ دیکھنا، یعنی اگر آپ کسی انسٹیٹیوشن کے ہیڈ ہیں، مینجمنٹ ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ ٹاپ کنسرن ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کے انسٹیٹیوشن میں یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے، آپ کو اس کی بے انتہا پریشانی اور فکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ ایبیوزر کی والدہ یا والد ہیں، یعنی وہ بچہ جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ بھئی میرا بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اور اگر آپ اس بچے کی والدہ یا والد ہیں جس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، تو بھی آپ کو دیکھیں کسی مسئلے کا وہ تجزیہ جس میں اپنے حصے کے کرنے کے کام اور سب سے کمپریہنسو پروپوزل آپ اپنے لیے کریٹ کر سکیں، سب سے تفصیلی ریکمنڈیشنز آپ اپنے ایکشن پلان میں اپنے کرنے کے لیے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے میں کیا کر سکتا ہوں، اس طرح سے اس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہوگا۔ کبھی کبھی پرابلمس کی انالیسس میں، خاص طور پہ ایسے پرابلمس جو ہماری سوشل لائف کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز، مطلب ہم کسی ایک اسٹیک ہولڈر کو اس کا سول ریسپانسبل سمجھنے لگتے ہیں، سارے اسٹیک ہولڈرز کے لیے کوئی پلان نہیں سوچتے، اور اپنے لیے سب سے بڑا پروپوزل نہیں بناتے۔ مطلب اگر کسی مسئلے کے اندر 6-7 قسم کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو ہمارے تجزیے کو صحت مند تجزیہ وہ ہوگا جس میں ہم سب کے کرنے کی کوئی چیز سوچیں اور اپنے کرنے کی سب سے زیادہ سوچیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے بچوں میں بھی ہم سے ہی ٹرانسمٹ ہوگی انشاءاللہ۔